قرآن بڑی عظمت اور شان والی کتاب ہے، بڑی عظمت اور بلندی والی کتاب ہے۔ قرآن کا مقابل کوئی نہیں، قرآن کا ثانی کوئی نہیں، قرآن کا ہم پلہ کوئی نہیں، قرآن کے برابر کوئی نہیں۔ قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی ساری اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور باقی کتابیں جب اللہ نے اپنے نبی کو دی تو وہ مکمل دی۔ جب بھی نبی کو بلایا، میرے نبی کوہ طور پر آؤ، آپ کو کتاب دینی ہے۔ موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے، اللہ نے کتاب دی تو وہ مکمل دی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو وہ مکمل دی۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب آپ پر 23 سالہ دور نبوت میں یہ قرآن اتارنا چاہتا ہوں، اور اس کا انداز بڑا عجیب ہوگا کہ محمد بدر میں ہوں گے، قرآن بدر میں آئے گا، محمد احد میں ہوں گے، قرآن احد میں آئے گا، محمد تبوک میں ہوں گے، قرآن تبوک میں آئے گا، محمد غزوات میں ہوں گے، قرآن غزوات میں آئے گا، محمد جہاد میں ہوں گے، قرآن جہاد میں آئے گا، محمد کعبے کے صحن کے نیچے ہوں گے، قرآن کعبے کے صحن میں آئے گا، محمد حرم میں ہوں گے، قرآن حرم میں آئے گا، محمد بازار میں ہوں گے، قرآن بازار میں آئے گا، محمد غار میں ہوں گے، قرآن غار میں آئے گا، حتیٰ کہ محمد صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ عفیفہ عتیقہ کے گھر عائشہ کے بستر پر ہوں گے، قرآن عائشہ کے بستر پر آئے گا۔ یہ ٹکڑوں میں آیا، یہ جدا آیا، یہ علیحدہ علیحدہ آیا، یہ لفظوں میں آیا، کبھی آیتوں میں آیا، کبھی صورتوں میں آیا، کبھی سپاروں میں آیا۔ 23 سالہ دور نبوت میں آمنہ کے لال پر وقفاً اللہ کا کلام اترتا رہا، اور 23 سال کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہہ کر آمنہ کے لال نے اس قرآن کو بھی مکمل کہہ دیا، اس دین کو بھی مکمل کہہ دیا، اس شریعت کو بھی مکمل کہہ دیا، اس پیغام کو بھی مکمل کہہ دیا، اس عنوان کو بھی مکمل کہہ دیا، اسلام کو بھی مکمل کہہ دیا۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ یہ قرآن 1500 سال پہلے جس طرح تھا گویا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے جیسے پڑھا گیا تھا آج بھی ویسا ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے جیسے آمنہ کے لال کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا تھا آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے آمنہ کے لال نماز کی صورت میں جس قرآن کی تلاوت کرتے رہے وہ یہی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ 1500 سال پہلے وہ ابو جہل کا مہمان جو محمد کے پاس گیا اس لیے تھا کہ محمد جادو کرتا ہے، محمد دم کرتا ہے، جو محمد کے پاس چلا جائے وہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ وہ جب کعبے کے صحن میں پہنچا آمنہ کے لال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نبی کے الفاظ یہ تھے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ نبی کی زبان سے قرآن جاری ہو رہا تھا، ابو جہل کا مہمان قرآن سن رہا تھا، یہ اٹھ کر واپس جانے لگا۔ صحابہ نے پوچھا خیر بتا آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کہتے ہیں جانے دو، یہ چلا گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کدھر گیا تھا؟ کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر کہا تھا، کوئی جواب نہ دیا۔ تجھے بڑا تلاش کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ تو چوک میں نہیں تھا، کوئی جواب نہ دیا۔ تو چوراہے میں نہیں تھا، کوئی جواب نہ دیا۔ تو گھر میں نہیں تھا، کوئی جواب نہ دیا۔ اب ابو جہل کہتے میں نے منع کیا تھا محمد کے پاس نہ جانا، میں نے روکا تھا محمد کی محفل میں نہ جانا، میں نے منع کیا تھا محمد کے پاس نہ جانا، وہ جادو کرے گا، وہ دم کرے گا، وہ تجھ پر اثر کرے گا۔ اب یہ کافر زبان کھول کے کہتے ابو جہل تیری ہر بات مان سکتا ہوں لیکن